نماز کے فرائض سے فارغ ہونے کے بعد نماز کے واجبات پڑھے ہم نے، اور واجبات سے فارغ ہونے کے بعد اب ہم پڑھ رہے ہیں نماز کی سنتیں۔ اس لیے نماز جب پڑھو پورے خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھو، پوری اپنی توجہ کو، اپنے فوکس کو اللہ تعالیٰ کی طرف کر کے پڑھو، تاکہ آپ کو ثواب بھی ملے اور جناب والا آپ کو سکون بھی آئے، اور نماز دین کا ستون ہے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کیسے ہیں ہمارے سامعین و ناظرین؟ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور توفیق سے سارے خیر خیریت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل مفتی ذیشان قادری۔ آپ اس چینل کو سبسکرائب، لائک، شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ دین کا پیغام اور دین کے بنیادی اہم جو مسائل ہیں وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکیں۔ تو کل ہم نے نماز کی سنتیں پڑھی تھیں نمبر 12 سے لے کر 16 تک۔ کیسی ہے جی؟ نماز کے فرائض سے فارغ ہونے کے بعد نماز کے واجبات پڑھے ہم نے، اور واجبات سے فارغ ہونے کے بعد اب ہم پڑھ رہے ہیں نماز کی سنتیں۔ جس طرح میں پہلے بتا چکا ہوں پچھلی ویڈیوز میں کہ نماز کی سنتیں جو ہوتی ہیں ان کا بھی خیال رکھنا بہت ہی ضروری ہے۔ جو بندہ نماز کی سنتوں کا خیال نہیں رکھتا، یقیناً وہ بندہ سستی کرتا ہے اور سستی کرنے والا کہلائے گا، اور جو نماز سستی میں پڑھی جائے اللہ تعالیٰ اس نماز کو، یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں قبولیت کے اعتبار سے وہ اکمل درجے کو نہیں پہنچتی، یعنی کمالیت کے درجے کو نہیں پہنچتی، وہ درجہ کمال میں نہیں ہوتی بلکہ درجہ نیچے والے درجے میں ہوتی ہے۔ اس لیے نماز کے اندر جو سنتے ہیں، جو پیچھے پڑھا چکا ہوں میں آپ کو، کتنی پڑھی ہیں؟ 16۔ ان کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ آپ کی نماز جو ہے انہی سنتوں کی وجہ سے آپ کی نماز جو ہے وہ درجہ اکملیت کو پہنچے گی، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی اس نماز کا درجہ جو ہے اس نماز کے مقابلہ میں کہ جس کے اندر سنتوں کی پابندی نہیں کی، اور وہ نماز جس کے اندر سنتوں کی پابندی کی ہو، دونوں نمازوں کا زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ اور جو نماز سستی میں پڑھی جائے، کل والی ویڈیو میں بتایا تھا کہ جس نماز میں سستی کی جائے، بعض کا تو ایسا بھی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ایسی نمازی کی نماز کو اس کے قیامت والے دن اس کے منہ پر مار دے گا۔ اور جو سستی کے اندر نماز پڑھی جائے، سنتوں کا بھی خیال رکھا جائے، اور اسی طرح واجبات جو ہوتے ہیں نماز کے اندر ان کا بھی خیال نہ رکھا جائے، تو ایسی نماز جو ہوتی ہے زمین اور آسمان کے درمیان جو ہے معلق رہتی ہے، یعنی لٹکی ہوئی رہتی ہے، کیونکہ وہ آدھی نماز ہوتی ہے، اس کو پورے طریقے سے پڑھا ہی نہیں ہوتا۔ پھر وہی نماز جو ہوتی ہے پھر انسانوں کے لیے بد دعا بھی کرتی ہے کہ جا تیرا بیڑا غرق ہو دینا، تو نہ ہی پڑھتا جناب۔ ہاں جی، اس لیے نماز جب پڑھو پورے خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھو، پوری اپنی توجہ کو، اپنے فوکس کو اللہ تعالیٰ کی طرف کر کے پڑھو، تاکہ آپ کو ثواب بھی ملے اور جناب والا آپ کو سکون بھی آئے، اور نماز دین کا ستون ہے۔ کیا جی؟ نماز دین کا ستون ہے، یعنی نماز جو ہے دین کا ایک پلر ہے۔ پلر سمجھتے ہیں؟ ہاں جی، تو بندے کا دین جو ہوتا ہے، اسلام جو ہوتا ہے، وہ نماز کے اوپر بھی کھڑا ہے سر۔ ہاں جی، تو جب پلر ہی مضبوط نہ ہو تو نولی صاحب اوپر عمارت کیسے کھڑے گی؟ کیسے رکے گی اوپر عمارت؟ گر جائے گی نا۔ تو آپ کا جو بندہ نماز نہیں پڑھتا یا سستی نہیں کرتا، اس کا جو ہے ایمان جو ہے وہ کمزور ہے۔ جس طرح ایک پلر کی وجہ سے
اور ایک پلر کی طاقت سے اوپر عمارت کھڑی ہوتی ہے، اسی طرح انسان کا جو ایمان ہے، انسان کا جو دین ہے، انسان کا جو اسلام ہے، وہ نماز کی وجہ سے اکمل اور کامل ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے۔ ہاں جی، اس لیے نماز کی پابندی کرنا کیا ہے جی؟ کل چونکہ ہم نے 12 سے لے کر کہاں تک پڑھی؟ 16 چند آج پڑھ لیتے ہیں۔ کل آخری کون سی پڑھی تھی؟ کوئی بتائے گا مجھے؟ کوئی مرد مجاہد کھڑا ہو کے بتائے۔ جی واہ 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 واہ، سبحان اللہ، جی بتائیں جی، واہ 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 واہ۔ جی، سجدہ میں جاتے وقت بھی اللہ اکبر کہنا اور سجدہ سے اٹھتے وقت بھی یہ کہنا کیسا ہے؟ نمبر 17۔ اللہ پڑھ کے بتا بھی دونوں ذرا اونچی آواز میں۔ سجدے میں کم از کم 3 مرتبہ تسبیح یعنی سبحان ربی الاعلیٰ کہنا۔ نمبر 18، سجدے میں جاتے وقت سب سے پہلے گھٹنے رکھنا، پھر ہاتھوں کو رکھنا، پھر ناک، پھر پیشانی رکھنا اور اٹھتے وقت ان کا الٹ کرنا۔ جی اچھا، یہاں پہ یہ غلطی سے لکھا کہ اعلیٰ لکھنا، ٹھیک ہے جی، کیونکہ یہ تو رکوع کی تسبیح ہے نا، تو ہم سجدہ کی پڑھ رہے ہیں۔ جناب والا سنت نمبر ہے جی 17۔ کیا جی؟ سجدہ میں کم از کم 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ کہنا۔ کیا جی؟ اس میں میں نے ایک جملہ لکھا ہے کم از کم، کیا؟ 3 مرتبہ۔ 3 نہیں کہیں تو 5 کر لیں، 7 بھی کر سکتے ہیں، طاقت میں آگے بڑھا بھی سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی تسبیح کر لیں کم ہے۔ کیا جی؟ کم از کم درجہ کیا ہے؟ سنت جو ہے وہ کیا ہے؟ ویسے تو کوئی اگر 1 مرتبہ بھی کرتا ہے تو اس کی نماز ہو جائے گی، لیکن خشوع و خضوع کم ہو جائے گا، نماز کا جو درجہ ہے وہ کم ہو جائے گا، اس لیے اکمل درجے سے نماز کو پڑھنا چاہیے، مضبوط طریقے سے۔ سبحان ربی الاعلیٰ کتنی بار کہنا ہے؟ 3 بار۔ یہ کم از کم ہے، ٹھیک ہے جی، زیادہ بڑھا سکتے ہیں، 5 مرتبہ کر لیں، 7 9 11 13 15 17 19 21 23 اس طرح کر کے بڑھا سکتے ہیں جہاں تک آپ یاد۔ اگلا
सजदा में जाते हुए भी, यानी सजदे में जाते हुए सबसे पहले आपने जनाबे वाला रखने हैं जमीन पर क्या? गोडे, घुटने। उसके बाद रखने हैं आपने पेशानी, नहीं है, चलो शुक्र है, पता है। उसके बाद रखेंगे जमीन पर हम, जरा सामने आ, जल्दी आ, जरा जल्दी आ। उसके बाद रखेंगे हम नाक पई। उसके बाद हम रखेंगे, आपको तला सजदा करके दिखाता है, कहने वाले बच्चे गौर से देख लें। जब हम सजदा करेंगे जी, कर लें, कोई बात नहीं, मियां साहब आप करें, बेफिक्र होके करें। और रुक जा भाई, कहने वाले किधर हैं? हाथ खड़ा करें जरा, मतवज्जे हूं जरा, इधर देख रहे हैं आप इसको? राणा साहब खड़े होके देख लें, नजर आ रहा। ये है तला मियां मोहम्मद तलहा इदरीस मियां साहब, अल मरूफ मियां साहब। मियां साहब आराम आराम से जाना है ताकि बच्चों को नजर आए जी। सजदा करने लगे, ये गोडे आ गए, ये हाथ आ गया, ये नाक और ये पेशानी। सबसे पहले घुटने जमीन पर लगे, फिर हाथ खड़े हो जाए मियां साहब। जब हमने उठना है, मियां साहब आराम से उठते हैं ताकि बच्चों को पता चले। जब हमने उठना है तो इसका उल्ट कर देना, इसका उल्ट। यानी जब हम सजदे में गए थे कहने वालों, तो सबसे पहले हमने घुटनों को जमीन पर लगाया। उसके बाद हमने जनाबे वाला दोनों हाथों को जमीन पर लगाया। उसके बाद हमने पेशानी को जमीन पर, नाक को जमीन पर लगाया। उसके बाद हमने पेशानी को जमीन पर लगाया। और जब हमने उठना है सजदे से, तो अब हम इसका उल्ट कर देंगे। क्या कर देंगे जी? सबसे पहले पेशानी को उठाएंगे, फिर नाक को उठाएंगे, फिर दोनों हाथों को उठाएंगे, और फिर घुटनों को, अल मरूफ गोडों को। समझ आई जी? बैठ जाए मियां साहब, बैठे जी, तशरीफ रखिए। अब अगली सुन्नत मैं लिखवाना नहीं, आपको समझाना चाहता हूं कि मर्द के लिए हुक्म यह है, सुन्नत यह है कि नमाज को जरा फिलाव के साथ पढ़े। फिलाव से मतलब यही नहीं है इस तरह करके पढ़ना शुरू कर दे जनाब। हाँ जी, हाँ जी। अगर जमात हो रही है, जमात आपके साथ लोग इधर भी होते हैं, सारी सी बात इधर भी होते हैं, फिर आप इसको फिलाएं ना कि आप दूसरे का हक की जनाबे वाला गसब कर लें, नहीं, बस फिर ज्यादा नहीं फिलाना, क्योंकि साथ वाले को तकलीफ होने का अंदेशा है। इस वजह से फिर आपने अपने बाजुओं को ज्यादा नहीं फैलाएंगे, बल्कि जहां तक मुमकिन हो सका वहां तक हम इसको फैलाएंगे। और इसी तरह पेट बंदे का होता है, बाज का तो बड़ा भी होता है, किसी का छोटा भी होता है, तो पेट को भी अपने रानों के साथ मिलाना, यानी इकट्ठा सा होकर सजदा नहीं करना। इतना भी इकट्ठा नहीं होना कि आपका पेट जो है आपकी टांगों के साथ जाके मिल जाए, नहीं जनाब, बिल्कुल बेहतरीन अंदाज में बाजू आपके जुदा हों, इसी तरह पेट आपकी टांगों से जुदा हो और रानों से जुदा हो। तो ऐसी सूरत में मर्द के लिए हुक्म है कि वो इस तरह सजदा करे। जबकि औरत जो है, औरत वो बुढ़ियां, हाँ जी, हमारी माएँ, हमारी बहनें, जब वो सजदा करेंगे जितना सिमट सकती हैं सिमटे वो, उनके लिए हुक्म ये है कि जितना सिमट सकती हैं सिमटे, यानी जितनी इकट्ठी हो सकती हैं इकट्ठी होकर करें। जारी सी बात, आपको पता है कि जब वो सजदा करती हैं तो बिल्कुल जमीन पर लग जाती हैं, उसकी राने, पेट, बाजू सारा कुछ सिमटा हुआ ना चाहिए। यही सुन्नत तरीका है। इसमें हिकमत आपको पता है कि हुजूर की हर बात में हिकमत है। हाँ जी, चूंकि सिमटने के अंदर पर्दे का पहलू जो है वो ज्यादा है, इसलिए औरत को सिमट कर जमीन के साथ चिमक कर सजदा करने की तलकीन की गई है। और मर्द जो होता है, इसी तरह आपको बताया था पिछले सबक में कि औरत जो है हाथ जो है यहां तक नहीं उठाएगी, बल्कि कहां तक उठाएगी? हाँ, मोटिया तक, कंधों तक, जैसे बस, क्योंकि इसके अंदर भी पर्दे का पहलू चूंकि ज्यादा है। अगर यहां तक उठाएगी तो पर्दे का पहलू खत्म हो सकता है, इसलिए उसके लिए सुन्नत क्या है जी? कहां तक उठाएगी? कंधों तक। तो जो दो काफी है। तीसरी मैंने आपको बता दी कि मर्द जब सजदा करेगा तो अपने बाजुओं को जनाबे वाला, ये राने जो है इसकी साइड जो होती है
اس سے بازو کو جدا رکھے گا، جس کو بندہ کروٹ بھی کہہ سکتا ہے، کروٹ جس طرح بندہ اس طرح سوتا ہے نا، یہ والی ساری سیر کو کیا کہتے ہیں پھر؟ دائیں کروٹ یا بائیں کروٹ. تو جب ہم سجدے میں جائیں گے تو بازو کو جناب والا یہ ٹانگ کی جرانے جیس کی جو سائڈ ہے اس سے نہیں چپکائیں گے، بلکہ تھوڑا سا جدا ہوں گے. اور اسی طرح پیٹ کا بھی جدا ہونا رانوں سے، یہ بھی کیا ہے جی سنت ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلی پڑھیں گے کل والے سبق میں. اور کل کیا دن ہے؟ پرسوں کیا دن ہے؟ ٹیسٹ ہے پھر تیاری بھی ہے کہ نہیں؟ بس پیچھے سے آواز نہیں آ رہی. تیاری ہے ٹیسٹ کی؟ یہ تو جمعرات والے دن انشاءاللہ تعالیٰ 10 بجے پتہ چلے گا. کب؟ 10 بجے. ہاں اچھے طریقے سے ٹیسٹ کی تیاری کرو. اور یہ بھی ممکن ہے کہ آپ کا پیپر بن جائے، آج ہی بنا لوں گا، آپ کا پیپر ہو ٹیسٹ میں سب کا، تاکہ بعد میں سب کو پتا ہو کس نے کیا لکھا ہے، تاکہ مسئلہ ہی کیوں نہ رہے آپ کے لیے. ممکن ہے کہ آپ کا یہ جو ہے ٹیسٹ والا پیپر ہو جائے پرسوں والے دن. یہ میری مصروفیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر مصروفیت کم ہوئی تو پیپر بن جائے گا. اور تسی دعا کرو یا اللہ قاری صاحب نے کوئی کام پہ جائے، کرو دعا سارے. چلیں جی، ملتے ہیں نیکسٹ سبق میں، تب تک کی اللہ حافظ.